حیض و نفاس کی حالت میں مباشرت نہ کرنے سے جہاں بہت سے دینی فائدے ہیں وہاں دنیاوی بھی بہت سے فائدے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مباشرت حیض و نفاس کے دنوں میں نہ کی جائے۔ حیض و نفاس کے ایام میں مباشرت سے جسمانی بربادی اور تباہی کا بھی سبب ہے کہ ان دنوں میں نہ ملیں، کیونکہ حیض کے خون میں زہریلیت ہوتی ہے جس سے بڑی پیچیدہ خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں۔ حیض و نفاس میں مباشرت کرنے سے خارش، نامردی، شرمگاہ پر اور اس کے منہ پر جلن، سوزاک جریان ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جذام جس میں کھال پر زخم ہو جاتے ہیں اور ان زخموں سے پانی رستا رہتا ہے، اور حیض والی عورت کو اکثر ہمیشہ کے لیے خون بہتا رہتا ہے اور بچہ دانی باہر نکل آتی ہے۔ بعض مرتبہ کچھ عورتوں کو حمل گرنے کی بیماری لگ جاتی ہے، بچہ دانی کمزور پڑ جاتی ہے اور قسم قسم کی پیچیدہ بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ حیض و نفاس کا خون اندر کی غلیظی و ناپاکی کا ہوتا ہے جس سے اندرونی نظام خود باہر نکل آتا ہے۔ اس میں حیض و نفاس کے خون میں زہریلیت و تیزابیت ہوتی ہے، اور عورت کی شرمگاہ کا مزاج ان دنوں میں معمول سے ہٹ کر گرم ہوتا ہے۔ عورت جب تک ناپاکی سے پاک نہ ہو، اور بہتر ہے کہ جب تک غسل نہ کر لے، مباشرت نہ کی جائے۔ زیادہ کاموں کی مشغولیتوں کے وقت، نیند کے دباؤ کے وقت، زیادہ تھکے ہوئے وقت، رنج و غم کے وقت، خوف و اندیشہ کے وقت، نشے کے وقت، پیشاب یا پخانے کی حاجت کے وقت، ان تمام وقتوں میں مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل پیٹ بھرے ہوئے اور بالکل خالی پیٹ مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے شدید قسم کا ورم معدہ اور آنتوں پر آ جاتا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ پیٹ بھرے پر مباشرت کرنے سے شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور جسم کو کمزور بنا دیتی ہے۔ خالی پیٹ بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ منی نکلنے کے بعد یعنی مباشرت کے بعد خصیہ فوتے یعنی اپنی غذا گردوں سے مانگتے ہیں، گردے اپنی غذا جگر سے مانگتے ہیں، جگر اپنی غذا معدے سے مانگتا ہے۔ لہذا بھوک کی حالت میں معدے کے بالکل خالی ہونے کی وجہ سے بڑھاپا، ٹی بی اور آنکھوں کی کمزوری وغیرہ کا سخت اندیشہ ہے۔ بیماری سے شفا و نجات حاصل ہونے کے بعد جبکہ کمزوری ابھی باقی ہو، جب بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ بے چینی، پریشانی اور گھبراہٹ کے وقت بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ پاگل پن، دیوانہ پن کی حالت میں، مرگی بیماری والے، ٹی بی کے مریض، دل کے مرض میں مبتلا بیماروں کو بھی مباشرت سے بچنا چاہیے۔ زیادہ دماغی محنت کرنے کے وقت، اور وہ لوگ جن کو آنکھوں کی کمزوری، بدن کی لاغری اور جن کو معدے جگر کی کمزوری ہو، ان کو بھی مباشرت سے نقصان ہوتا ہے۔ بواسیر کے مریض، آتنک سوزاک کے مریضوں کو بھی مباشرت سے بچنا چاہیے۔ طاعون، گندی ہوا، اس کے چلنے کے وقت بھی مباشرت سے بچیں۔ عقل مندوں نے فرمایا ہے کہ جو انسان چاند کی 11 تاریخ کو مباشرت کرتا ہے تو اپنی زندگی کو کم کرتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ چاند کی پہلی رات اور درمیانی رات اور بالکل آخری رات یعنی مہینے کی ختم کی رات کو مباشرت نہ کی جائے، کہ ان راتوں میں مباشرت کے وقت شیطان موجود ہوتے ہیں، اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیطان مباشرت کیا کرتے ہیں، اور تاریخوں میں مباشرت سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ضعیف، کمزور، ناقص الاعضاء یعنی اعضاء کی کمی والی پیدا ہوتی ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے اگر حمل ٹک جائے تو وہ اولاد مریض پیدا ہوتی ہے۔ رات کے اول حصے میں مباشرت کرنے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ رات کے آخری وقت میں مباشرت سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ تندرست و اطاعت گزار پیدا ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ یہ تمام باتیں تجربے کی بنیاد پر کہی گئی ہیں۔ تجربہ صحیح اور غلط دونوں ہو سکتے ہیں۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔